تعارفی موسیقی کے بعد آج ہم ایک خیال یا ایک آئیڈیا کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی معلومات ہمارے ذہن میں داخل کیسے ہوتی ہے اور وہاں ٹکتی کیسے ہے، یعنی یادداشت۔ جی، پھر ہم کھوج لگائیں گے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ معلومات اصل میں نظر کیسی آتی ہے۔ کیا ہمارے ذہن میں واقعی کوئی اسکرین ہے؟ یہ ہے ذہنی تصویر کشی یا مینٹل امیجری۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال کر دنیا کے ساتھ کیسے بانٹتے ہیں، یعنی زبان۔ ہمارے پاس کوگنیٹو سائیکالوجی کے کچھ لیکچرز ہیں جو ان تینوں مراحل کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ ہم بات کریں گے کچھ عملی تکنیکوں کی جن سے سیکھنے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم اس سے بھی گہری بات کریں گے۔ ہم ان کلاسک تجربات کو دیکھیں گے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا ذہن کسی چیز کا تصور کرتے ہوئے اسے باقاعدہ گھماتا ہے، اس پر سفر کرتا ہے جیسے وہ کوئی حقیقی چیز ہو۔ واو! یہ گفتگو ہمیں سوچ کے بنیادی ڈھانچے تک لے جائے گی۔ امتحانات کا ذکر آتے ہی سب سے پہلا خیال تو کریمنگ یعنی رٹا لگانے کا آتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ان نوٹس میں کچھ بہت ہی منظم ٹیکنیکس کا ذکر ہے جو رٹے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ ایک کا نام بڑا دلچسپ ہے، میتھڈ آف لوسائے۔ لوسائے کا مطلب ہے مقامات۔ جی، یہ کوئی جدید تکنیک ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی جدید نہیں ہے۔ یہ قدیم یونان اور روم کے زمانے کی تکنیک ہے۔ اچھا۔ جی، اسے میموری پیلس بھی کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک بہت جانی پہچانی جگہ کا تصور کرتی ہیں، جیسے آپ کا اپنا گھر۔ ٹھیک ہے۔ پھر جن چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے انہیں آپ اس گھر کے مختلف کمروں یا جگہوں پر ذہنی طور پر رکھ دیتی ہیں۔ اچھا، مثلاً آپ نے تاریخ کے کچھ واقعات یاد کرنے ہیں تو پہلا واقعہ آپ داخلی دروازے پر رکھ دیں، دوسرا ڈرائنگ روم میں صوفے پر، تیسرا کچن کے کاؤنٹر پر۔ تو جب معلومات کو دوبارہ یاد کرنا ہو تو آپ ذہنی طور پر اپنے گھر کا چکر لگاتی ہیں۔ اور بالکل، آپ اپنے ذہن میں اس راستے پر چلتی ہیں اور ہر جگہ سے وہ معلومات اٹھاتی جاتی ہیں۔ یہ مؤثر کیوں ہے اتنا؟ یہ تکنیک اتنی مؤثر اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دماغ فضائی یا مقامی معلومات یعنی اسپیشل انفارمیشن کو یاد رکھنے میں بہت ماہر ہے۔ یہ چیزوں کو ایک بے ترتیب فہرست کے بجائے ایک منظم ساخت میں ڈال دیتی ہے، اور تنظیم یا آرگنائزیشن یادداشت کی کنجی ہے۔ صحیح۔ میں نے ایک بار اپنے ایک امتحان کے لیے مغل بادشاہوں کو اپنے یونیورسٹی جانے کے راستے پر بٹھا دیا تھا۔ بس ایک مسئلہ ہوا۔ کیا؟ میں نے اورنگزیب کو ایک بڑے شور شرابے والے چوک پر رکھ دیا، اور اب جب بھی میں ان کا نام سوچتا ہوں تو مجھے ٹریفک کے ہارن سنائی دیتے ہیں۔ یہ تو ایک دلچسپ ضمنی اثر ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جس کا نام بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، PQ4R۔ جی، یہ 6 مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ اتنا منظم طریقہ کار کیوں بنایا گیا؟ صرف بار بار پڑھنے سے یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس کا اصل جادو اس کے نام یا 6 مراحل میں نہیں، بلکہ اس نفسیاتی اصول میں ہے جس پر یہ مبنی ہے۔ یہ آپ کو ایک غیر فعال قاری یعنی پیسو ریڈر سے ایک فعال جاسوس ایکٹیو ڈیٹیکٹیو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا۔ آپ صرف معلومات کو جذب نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ آپ اس معلومات کے لیے اپنے دماغ کو لڑنے پر مجبور کرتی ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے پریویو یعنی سرسری جائزہ لینا۔ آپ باب کے عنوانات اور تصاویر کو دیکھتی ہیں جیسے کسی فلم کا ٹریلر دیکھ رہی ہوں، تاکہ دماغ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا آنے والا ہے۔ بالکل۔ پھر آتا ہے کیو یعنی کویسچنز۔ آپ ہر عنوان کو ایک سوال میں بدل دیتی ہیں۔ جیسے کازز آف ورلڈ وار 2 کے عنوان کو واٹ ور دا مین کازز آف ورلڈ وار 2 میں بدل دینا۔ مرحلہ ہے ریڈ۔ اب آپ کا دماغ ایک مقصد کے تحت پڑھ رہا ہے۔ چوتھا اور شاید سب سے اہم مرحلہ ہے ریفلیکٹ یعنی غور و فکر کرنا۔ آپ جو پڑھ رہی ہیں اسے اپنی زندگی سے، دوسری چیزوں سے جوڑتی ہیں، مثالیں سوچتی ہیں۔ یہ ہے ڈیپر پروسیسنگ۔ بالکل۔ پانچواں مرحلہ ہے ریسائٹ یعنی سنانا۔ ہر حصے کے بعد کتاب بند کریں اور اپنے الفاظ میں بلند آواز میں جوابات دہرائیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے دماغ کو معلومات کو دوبارہ پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آخری آر ہے ریویو یعنی پورے باب کا خلاصہ ذہن میں دہرانا۔ جی، تو یہ پورا عمل دراصل معلومات کے ساتھ ایک گہری، فعال بات چیت ہے۔ اسی سے جڑے ہوئے کچھ اور تصورات بھی ان نوٹس میں ہیں،
जैसे इलैबोरेशन और इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। जी, ये इसी फाल सीखने के खानदान के हिस्से हैं। इलैबोरेशन का मतलब है कि आप मालूमात को मजीद तफसील से बयान करें, इसे किसी और को समझाने की कोशिश करें, चाहे वो आपका छोटा बहन भाई ही क्यों ना हो। इससे अपने तसव्वुरात भी वाज़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और इनकोडिंग वेरिएबिलिटी एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। तहकीक से पता चलता है कि अगर आप एक ही चीज को मुख्तलिफ माहौल या कॉन्टेक्स्ट में सीखें तो वो बेहतर याद रहती है। अच्छा, तो ये बात सच है कि एक दिन लाइब्रेरी में और अगले दिन किसी कॉफ़ी शॉप में पढ़ने से फ़ायदा होता है? मैं तो समझती थी ये सिर्फ तवज्जो भटकाने का बहाना है। नहीं, उसके पीछे ठोस साइंस है। आपका दिमाग मालूमात को उस माहौल से भी जोड़ता है जहां वो सीखी गई थी। मुख्तलिफ माहौल में सीखने से दिमाग उस मालूमात के लिए ज़्यादा रास्ते बनाता है, जिससे उसे बाद में याद करना आसान हो जाता है। और इसी से जुड़ा एक और ताकतवर उसूल है स्पेसिंग इफेक्ट। यानी पढ़ाई के दरमियान वक्फा देना? जी, रट्टा लगाना, यानी इम्तिहान से एक रात पहले सब कुछ पढ़ना। मुख्तसर मुद्दत के लिए तो शायद काम कर जाए, लेकिन तवील मुद्दती याददाश्त के लिए ये बिल्कुल बेकार है। तो वक्फा देना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मालूमात को पढ़ने, फिर कुछ वक्फे के बाद दोहराने और फिर मजीद वक्फे के बाद दोबारा दोहराने से वो दिमाग में पुख्ता हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये सारी टेक्निक्स दरअसल याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए आपको तस्वीर बनाने, कहानियां घड़ने और फ़आल तौर पर सोचने पर मजबूर कर रही हैं। जी। इससे ये सवाल पैदा होता है कि जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हमारे जहन के अंदर क्या हो रहा होता है? ये जहन की आंख या माइंड्स आए क्या सिर्फ एक मुहावरा है या हमारे दिमाग में वाकई कोई स्क्रीन नस्ब है? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के सबसे बड़े और दिलचस्प सवालात में से एक है, और साइंसदानों ने इसका जवाब देने के लिए कुछ बहुत ही होशियार तजुर्बात डिजाइन किए हैं। बहस का मरकज ये था कि जहनी तस्वीर की नौयत क्या है, क्या वो एनालॉग हैं या डिजिटल। इनमें क्या फर्क है? एनालॉग का मतलब है कि आपकी जहनी तस्वीर असल चीज की तरह ही एक मुकम्मल मुसलसल शक्ल रखती है, जैसे एक हकीकी तस्वीर। ठीक है। जबकि डिजिटल का नजरिया ये था कि दिमाग मालूमात को टुकड़ों में, जैसे कंप्यूटर कोड की तरह महफूज करता है, और तस्वीर सिर्फ एक वहम है। तो सबूत किस तरफ इशारा करते हैं? ज्यादातर सबूत एनालॉग नुमाइंदगी की हमायत करते हैं, और इस सिलसिले में 1970 की दहाई में कुछ युगांतकारी तजुर्बात हुए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। अच्छा। उनमें सबसे मशहूर शेपर्ड और मेट्सलर का 1971 का मेंटल रोटेशन का तजुर्बा है। मेंटल रोटेशन यानी जहनी तौर पर घुमाना? जी, उन्होंने शुरका को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ 3D ब्लॉक से बनी शक्लों के जोड़े दिखाए। काम ये था कि ये बताना था कि क्या दोनों शक्लें एक ही हैं, बस एक को थोड़ा घुमाया गया है, या वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है, ये तो एक बसरी पहेली की तरह लगता है। इसमें हैरानकुन बात क्या थी? हैरानकुन बात ज़ताहिज में थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि शक्लों को जितना ज्यादा जाविये पर घुमाया गया होता था, लोगों को फैसला करने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता था। अच्छा। और ये ताल्लुक बिल्कुल सीधा था, एक लीनियर रिलेशनशिप। यानी अगर एक शक्ल को 90 डिग्री घुमाया गया है तो कम वक्त लगेगा, और अगर 180 डिग्री घुमाया गया है तो तकरीबन दुगना वक्त लगेगा। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा दिमाग किसी ज़हनी कुर्सी को 180 डिग्री घुमाने में 90 डिग्री घुमाने से ज्यादा वक्त लेता है? जी। ये तो अजीब बात है। इसका मतलब है कि हमारे ख्यालात की भी एक रफ्तार की हद है जो हकीकी दुनिया के कवानीन से जुड़ी है। बिल्कुल, यही नतीजा साइंसदानों ने अखज़ किया। ऐसा लगता था कि लोग अपने जहन में इस शय को बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहे हैं जैसे वो इसे अपने हाथ से घुमा रहे हों। वाह! ये इस बात का पहला ठोस सबूत था कि हमारी जहनी दुनिया हमारे वहम से कहीं ज्यादा हकीकी और तबई कवानीन की पाबंद है। और ये कोई एक ही तजुर्बा नहीं था। और भी थे। जी, स्टीव कॉसलिन ने एक और बहुत मशहूर तजुर्बा किया, जिसे इमेज स्कैनिंग कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरका को एक ख्याली जजीरे का नक्शा याद करने को कहा। इस नक्शे पर मुख्तलिफ जगह थीं, एक झोंपड़ी, एक दरख्त, एक झील वगैरह। ठीक है। फिर उन्होंने शुरका से कहा कि वो अपनी जहनी आंखें बंद करें, नक्शे का तस्वुर करें और झोंपड़ी पर तवज्जो मरकूज करें। फिर एक बटन दबाने को कहा जब वो जहनी तौर पर सफ़र करके दरख्त तक पहुंच जाएं। और नतीजा? नतीजा, नक्शे पर दो जगहों के दरमियान फासला जितना ज्यादा था, लोगों को जहनी तौर पर वहां तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा वक्त लगा। फिर से वही बात। जी,
پھر سے ذہنی سفر میں لگنے والا وقت حقیقی فاصلے کے متناسب تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شرکا صرف وہی کر رہے تھے جو انہیں لگتا تھا کہ تجربہ کرنے والا ان سے چاہتا ہے؟ بالکل۔ جسے نفسیات میں ڈیمانڈ کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں، یعنی وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اچھا فاصلہ زیادہ ہے تو مجھے زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی معقول اور اہم تنقید تھی، اور کوسلن اور دیگر محققین نے اس کا جواب نیورو سائنس سے دیا۔ دماغی سکینز سے؟ جی، انہوں نے دماغی سکینز جیسے FMRI کا استعمال کیا۔ انہوں نے پایا کہ جب لوگ ان ذہنی تصویر کشی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کے بصری مراکز یعنی ویژول کارٹیکس، خاص طور پر اسپیٹل لوب میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو حقیقی طور پر دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بالکل وہی حصہ۔ یہ دماغی سرگرمی صرف کسی کی توقعات پر پورا اترنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ نظریہ اور بھی مضبوط ہو گیا کہ ذہنی طور پر دیکھنا اور حقیقی طور پر دیکھنا دماغی سطح پر بہت ملتے جلتے عمل ہیں۔ تو یہ ذہنی تصاویر صرف شکلوں کو گھمانے یا نقشوں پر سفر کرنے تک محدود نہیں ہے؟ کیا یہ دوسری خصوصیات جیسے سائز پر بھی لاگو ہوتی ہیں؟ بالکل۔ ایک اور تجربے میں لوگوں سے صرف یہ پوچھا گیا کہ دو جانوروں کا تصور کریں، جیسے ایک شیر اور ایک بھیڑیا، اور بتائیں کہ کون سا بڑا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن جانوروں کے سائز میں فرق بہت کم تھا، جیسے بھیڑیا اور چیتا، لوگوں کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت لگا، بمقابلہ ان جانوروں کے جن کے سائز میں بہت زیادہ فرق تھا، جیسے شیر اور بلی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دو تقریباً ایک جیسی لمبائی والی لکیروں کو دیکھتے ہیں، ہمیں زیادہ غور کرنا پڑتا ہے۔ جی، اس سے پھر وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ذہنی موازنہ اور حقیقی ادراک یعنی پرسیپشن میں گہری مماثلت ہے۔ تو ہمارا دماغ صرف ایک تصویر نہیں لیتا، بلکہ اس تصویر کی ایک ساخت بھی بناتا ہے۔ ان نوٹس میں ہائرارکیکل اسٹرکچر آف امیجز کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ تصاویر کو ایک منظم درجہ بندی میں سمجھتا ہے۔ اچھا۔ ریڈ کے ایک تجربے میں شرکا کو ایک پیچیدہ شکل دکھائی گئی، جیسے ستارہ داؤدی یعنی سٹار آف ڈیوڈ۔ پھر وہ شکل ہٹا دی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ایک چھوٹی شکل، مثلاً ایک متوازی الاضلاع یعنی پیراللوگرام، اس بڑی شکل کا حصہ تھی؟ ہاں۔ زیادہ تر لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایک تکون یعنی ٹرائنگل اس کا حصہ تھی تو سب نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ حالانکہ متوازی الاضلاع اور تکون دونوں ہی اس ستارے کا حصہ ہیں۔ جی ہاں، لیکن ہمارا دماغ ستارہ داؤدی کی تصویر کو دو بڑی تکونوں کے مجموعے کے طور پر محفوظ کرتا ہے، نہ کہ چھوٹی تکونوں اور ایک مرکزی مسدس کے طور پر۔ اچھا۔ ہم تصویر کو اس کی سب سے سادہ اور واضح اکائیوں میں توڑتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذہنی تصویر ایک خام تصویر نہیں ہوتی، بلکہ ایک تشریح شدہ منظم ورژن ہوتی ہے۔ یہ سب تو لیبارٹری کے تجربات ہیں۔ کیا اس ذہنی تصویر کشی کا حقیقی زندگی میں بھی کوئی اطلاق ہے؟ بہت زیادہ۔ ایک انتہائی دلچسپ مثال آئیڈیٹک امیجری ہے، جسے عام زبان میں فوٹوگرافک میموری بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی منظر کو مکمل تفصیل کے ساتھ یاد رکھنا؟ جی، اور اس پر پاکستانی ماہرین نفسیات جیسے انیس اے شیخ اور خاص طور پر ڈاکٹر اختر آسن نے بہت اہم کام کیا ہے۔ ڈاکٹر آسن نے تو اس بنیاد پر ایک پوری تھیریپی تیار کی جسے آئیڈیٹک سائیکو تھیریپی کہتے ہیں۔ یہ تھیریپی کیسے کام کرتی ہے؟ ڈاکٹر احسن کا ایک ماڈل تھا جسے وہ ISM کہتے تھے: امیج یعنی تصویر، سومیٹک یعنی جسمانی احساس، اور میننگ یعنی مطلب۔ ISM؟ جی، ان کا نظریہ تھا کہ ہر یادداشت ان تین چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں سائیکل سے گرنے کی یاد کو لیں، اس میں گرنے کی تصویر ہے، گھٹنے پر لگی چوٹ کا درد یعنی سومیٹک رسپانس ہے، اور سائیکلنگ کا خوف یعنی میننگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر احسن کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف تصویر کو ذہنی طور پر تبدیل کر لیں، مثلاً یہ تصور کریں کہ آپ گرنے کے بجائے آرام سے گھاس پر اتر گئے، تو آپ اس سے جڑے جسمانی احساس اور مطلب کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنی یادوں کی فلم کو دوبارہ ایڈٹ کرنے جیسا ہے۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہ صرف نفسیاتی علاج تک محدود نہیں ہے۔ تاریخ کے عظیم ترین ذہنوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ جیسے؟
آئنسٹائن نے کہا تھا کہ وہ اپنے نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے روشنی کی کرن پر سواری کا تصور کرتے تھے۔ واہ! نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا۔ ڈی این اے کی ساخت دریافت کرنے والے سائنسدانوں نے اپنے ذہن میں اس کی دوہری ہیلکس یعنی ڈبل ہیلکس کی شکل کا تصور کیا تھا۔ کھیلوں میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ جی، ایتھلیٹس کامیابی کا تصور کرتے ہیں جسے ویژولائزیشن کہتے ہیں۔ ذہنی تصویر کشی سوچ، تخلیق اور مسئلہ حل کرنے کا ایک بنیادی اوزار ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ معلومات یاد کیسے ہوتی ہے اور ذہن کے اندر وہ تصویر کی شکل میں کیسی نظر آتی ہے، لیکن اب اس خیال کو ذہن سے باہر کیسے لایا جائے؟ یہاں زبان کا کردار آتا ہے۔ بالکل، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ سائیکولنگوسٹکس کا شعبہ ہے۔ زبان کی دو بنیادی خصوصیات ہیں جو اسے جانوروں کے مواصلاتی نظام سے الگ کرتی ہیں۔ ایک ہے پروڈکٹیوٹی، یعنی ہم محدود الفاظ سے لامحدود نئے جملے بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور دوسری ہے ریگولیرٹی، یعنی یہ جملے بے ترتیب نہیں ہوتے بلکہ مخصوص قواعد یا گرامر کے پابند ہوتے ہیں۔ اس شعبے میں سب سے بڑا نام نوم چومسکی کا ہے۔ چومسکی کے نظریات نے زبان کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا۔ میں نے ڈیپ سٹرکچر اور سرفیس سٹرکچر کے بارے میں سنا ہے، یہ کیا ہیں؟ چومسکی نے کہا کہ ہر جملے کی دو سطح ہوتی ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک بنیادی خیال ہے، کتے نے آدمی کو کاٹا۔ ٹھیک ہے، یہ اس جملے کا ڈیپ سٹرکچر یعنی گہرا مطلب ہے۔ اب اس ایک خیال کو ہم کئی طریقوں سے کہہ سکتے ہیں۔ کتے نے آدمی کو کاٹا، یا آدمی کو کتے نے کاٹا۔ جی، یا یہ کتا تھا جس نے آدمی کو کاٹا۔ یہ تمام مختلف جملے سرفیس سٹرکچر ہیں، یعنی وہ ظاہری شکل جس میں خیال کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ چومسکی کے مطابق ہمارے دماغ میں ٹرانسفارمیشنل گرامر نامی قواعد کا ایک نظام ہوتا ہے جو اس ایک گہرے مطلب کو مختلف ظاہری شکلوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اور انہوں نے لنگوسٹک کمپیٹنس اور پرفارمنس میں بھی فرق کیا تھا۔ جی، لنگوسٹک کمپیٹنس زبان کے ان تمام قواعد کا ہمارا اندرونی غیر شعوری علم ہے، اور لنگوسٹک پرفارمنس اس علم کا عملی استعمال ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال چھوٹے بچوں میں نظر آتی ہے۔ ایک بچہ شاید فش کو فس کہتا ہو۔ اگر آپ اس سے پوچھیں "Is this your fish?" تو وہ کہے گا "No, my fish." اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے، یعنی اس کے پاس کمپیٹنس ہے کہ صحیح آواز ش ہے، لیکن اس کی زبان ابھی اسے ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے پرفارمنس۔ اس کا دماغ اس کی زبان سے آگے ہوتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا اور پرانا سوال جنم لیتا ہے، مرغی پہلے یا انڈا؟ یعنی کیا سوچ پہلے آتی ہے جو زبان کو شکل دیتی ہے، یا زبان پہلے آتی ہے جو ہماری سوچ کو شکل دیتی ہے؟ یہ فلسفے اور نفسیات کی ایک کلاسیکی بحث ہے۔ ارسطو کا خیال تھا کہ سوچ عالمگیر ہے اور زبان صرف اس سوچ کو لیبل دینے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی سوچ زبان کا تعین کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں بینجامن وولف نے ایک بالکل الٹ اور انقلابی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ زبان ہماری سوچ کا تعین کرتی ہے۔ اچھا؟ ان کی مشہور مثال ایسکیما لوگوں کی تھی، جن کی زبان میں برف کے لیے درجنوں الفاظ ہیں۔ وولف کا کہنا تھا کہ اس وجہ سے وہ برف کو ہم سے بالکل مختلف طریقے سے دیکھتے اور سوچتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ میرے پاس انگریزی میں لو کے لیے صرف ایک لفظ ہے، لیکن میں کئی طرح کی محبت محسوس کر سکتی ہوں اور اس کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ سوچ ہماری الفاظ سے زیادہ پیچیدہ ہے؟ بالکل، اور یہی اس نظریے پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ زیادہ تر جدید ماہرین بشمول چومسکی ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں جسے ماڈیولیرٹی پوزیشن کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مطابق زبان اور سوچ دو الگ الگ لیکن باہم منسلک نظام ہیں۔ زبان ہماری سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے سمت دیتی ہے، لیکن اسے مکمل طور پر قید نہیں کرتی۔ ہاں۔ اس کی ایک بہترین مثال رنگوں پر کی گئی تحقیق ہے۔ نیو گنی میں دانی قبیلے کی زبان میں رنگوں کے لیے صرف 2 نام ہیں، ایک روشن کے لیے اور ایک تاریک کے لیے۔ تو وولف کے نظریے کے مطابق انہیں بنیادی رنگوں جیسے سرخ، سبز، نیلے میں فرق کرنے میں بہت مشکل ہونی چاہیے۔ بالکل، لیکن جب محققین نے انہیں یہ رنگ سکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ ان رنگوں کو اتنی ہی آسانی سے سیکھ گئے جتنی آسانی سے کوئی انگریزی بولنے والا سیکھتا ہے۔ اچھا؟
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رنگوں کے نام نہ ہونے کے باوجود ان کا دماغ ان رنگوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زبان نے ان کی سوچ کو محدود نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم نے ایک خیال کے پورے سفر کا جائزہ لیا۔ ہم نے PQ4R جیسی عملی تکنیکوں سے شروع کیا جو معلومات کو ہمارے ذہن میں داخل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی، پھر ہم نے ذہنی تصویروں کی حیران کن دنیا کو دیکھا جہاں ہمارا دماغ اشیاء کو گھماتا اور اسکین کرتا ہے جیسے وہ حقیقی ہوں۔ بالکل۔ اور آخرکار ہم نے یہ سمجھا کہ زبان اس اندرونی دنیا کو بیرونی دنیا سے کیسے جوڑتی ہے۔ یہ واقعی ہمارے ذہن کے کام کرنے کے طریقے پر ایک گہری نظر تھی۔ بالکل۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑیں تو ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ ذہنی امیجری یا تصویروں میں سوچنا صرف ایک دلچسپ تصور نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھنے، مسائل حل کرنے اور یہاں تک کہ نفسیاتی علاج میں بھی ایک بنیادی آلہ ہے۔ آئنسٹائن سے لے کر آج کے ایتھلیٹس تک سب نے لاشعوری یا شعوری طور پر اس کی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہم ہر طرف سے متن، ڈیٹا اور الفاظ میں گھرے ہوئے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اپنے ذہن کے اس سب سے طاقتور اور قدیمی آلے یعنی تصویروں میں سوچنے کی صلاحیت کو کہیں نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ صحیح۔ اگر ہم فنون اور کھیلوں سے باہر کے شعبوں جیسے سائنس، کاروبار یا روزمرہ کے مسائل میں بھی شعوری طور پر اس صلاحیت کو تربیت دیں تو کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟